अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान को महंगाई की एक ऐसी लहर का सामना है जिसमें आइंदा आने वाले दिनों में कमी आने की बजाय इजाफा होने के ज़्यादा कवी इम्कानात मौजूद हैं, और उसका सबसे बड़ा और बुनियादी फैक्टर जो है इस वक्त वो रुपए की बेकदरी है। डॉलर के मुकाबले में आज भी 40 पैसे इंटरबैंक के क्लोजिंग रेट में कमी आई है। क्लोजिंग रेट में इसलिए कहता हूँ कि ड्यूरिंग द सेशन वो रेट ज़्यादा गिरता है, लेकिन क्लोजिंग से पहले ये एक तरीका कार अपनाया जाता है कि एक या दो ट्रांजैक्शंस क्लोजिंग से पहले या सेंट्रल बैंक इंटरवीन कर लेता है तो उसको कम रेट पे बुक कर लेते हैं, ताकि क्लोजिंग रेट हम बताएं कि अभी 1-1.5 रुपया नहीं आज गिरा, थोड़ा गिरा। तो आज का क्लोजिंग रेट है 173.47। ये इंटर बैंक में पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये हाईएस्ट एवर जो रुपये की सबसे ज़्यादा कमी डॉलर के मुकाबले में देखने में आई वो यही रेट है जो आज का क्लोजिंग रेट है। और इसके साथ एक चीज़ हमें नज़र रखने की बहुत ज़रूरत है, वो ये है कि सेंट्रल बैंक पिछले कुछ अरसे में मार्केट इंटरवेंशन के ज़रिए जो रुपए को इस्तेहकाम देने की खातर या उसको ज़्यादा डिवेल्यूएशन से बचाने की खातर जो डॉलर मार्केट में डालता है वो कितने हैं। पहले 8 माह जो थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, जिसमें ये अभी फ़ैसला नहीं थे कर पाते IMF के पास जाएं या ना जाएं, ये जो बेयकीनी थी उसने बहुत हमें मारा था पहले 8 माह में। इसमें 4.6 बिलियन डॉलर्स जो थे इंटरबैंक के अंदर पहले ही आते साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, असद उमर साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, इन्होंने मार्केट में डाले वो 4.6 बिलियन डॉलर। और ये वो पैसा था जो वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ दो दौरे करके सऊदी अरब से, कतर से, UAE से, बड़ी मुश्किल से, चाइना से उधार मांग कर लाए थे कि हमारे पास रिजर्व में गुंजाइश नहीं है। तो 10 अरब डॉलर इकट्ठा किया था, 4.6 बिलियन डॉलर उसमें से बेच दिया। फिर इनका तरीक़ाकार जो है वो मुसलसल एक ऐसा सवालिया निशान है उसके ऊपर कि रुपए को एक दफ़ा 143 पे ले गए, फिर 136 पे ले आए, फिर 170, 168, 169 पे चला गया, उसको दोबारा खींचा 152 पे ले आए। अब 152 से उसने दोबारा जंप किया है और 173 क्रॉस कर गया। ये एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट का बहरहाल दुनिया में कहीं पे भी जो मुरवजा तरीके हैं उससे ये मुताबिकत नहीं रखता। ये एक फ्लॉड अप्रोच थी जिसका पाकिस्तान को नुकसान ही हुआ कि हमारे ऊपर कर्ज़ों का बोझ बेतहाशा बढ़ गया और हमारे यहाँ इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत बढ़ गई, क्योंकि हम हर दुनिया की चीज़ तो बाहर से मंगवा रहे हैं। पहले गंदम, आटा, चावल वो वगैरह यहाँ पाकिस्तान में चीज़ें होती थी, वो मंगवाने नहीं थी पड़ती। अब गंदम भी मंगवा रहे हैं, चीनी भी मंगवा रहे हैं, दालें पहले ही मंगवाते थे, गाड़ियाँ भी इंपोर्ट होती हैं, रॉ मटेरियल्स भी इंपोर्ट होते हैं, पेट्रोलियम मसनूआत भी सारी बाहर से आती हैं। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि जितना इन्फ्लेशन है वो उससे काफ़ी ज़्यादा अगले 3-4 माह, 6 माह पाकिस्तान को उसका सामना करना पड़ेगा। और रुपया रुकेगा कहाँ जाकर, इसके ऊपर अभी किसी को मालूम नहीं है। IMF के साथ जो टॉक्स हो रही हैं वाशिंगटन में, जो पहले कहा जाता था कि इनकंक्लूसिव हैं, उसमें अब थोड़ा सा इम्कान पैदा हुआ है कि हम आगे बढ़ जाएं। लेकिन IMF प्रायर एक्शंस के ऊपर इस वक्त जितनी बात हमें सुनने में आई है कि प्रायर एक्शंस के ऊपर ज़ोर दे रहा है। प्रायर एक्शंस में क्या चीज़ें हैं इस वक्त? आपने यूटिलिटी रेट्स बढ़ा दी हैं, कुछ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 10-10, 12-12 रुपये आपने बढ़ा दी, बिजली की कीमत बढ़ा दी, रुपए को आपने नीचे दोबारा गिराना शुरू कर दिया। दीज आर दी प्रायर एक्शंस। वो यही फरमाइश करते हैं, एक स्टैंडर्ड रेसिपी है जिसको युगंडा जाएगा तो उसको भी वही मिलेगी, पाकिस्तान जाएगा तो उसको भी यही मिलेगी। कर्ज़े हमारे यहाँ कितने हैं? पाकिस्तान के जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं, जब ये धरने में तकरीरें किया करते थे बड़े जोशो खरोश से, तो कहते थे कि 30,000 अरब रुपया पाकिस्तान के ऊपर कर्ज़ों का बोझ डाल दिया। उस वक्त जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट था वो 24,952 रुपये था, जो 30 जून 2018 तक की फ़िगर है। ये अगर लाइबिलिटीज़ मिला लें जो गवर्नमेंट ने उसको सॉवरेन गारंटीज़ दी होती हैं, फिर 30,000 बनता था। इस वक्त वो तकरीबन हाफ सेंचुरी कंप्लीट करने के करीब है, 50,000 अरब की। वी आर वेरी क्लोज टू दैट। एक आध दिन में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान नंबर्स अपडेट करेगा तो मैं रिपोर्ट करूंगा 50,000 अरब से हम ज़्यादा दूर नहीं रह गए, बहुत करीब आ गए हैं। और ये लम्हा फिक्रिया है क्योंकि हमारे यहाँ इस डेट को सर्विस करने की कैपेसिटी नहीं है। जो नंबर अपडेटेड आज मौजूद है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के डेट का नंबर है, जिसको अपडेट किया गया 31 जुलाई तक के लेवल के लिए, और इसमें लाइबिलिटी शामिल नहीं है। और ये नंबर है 39,869। ये 24,952 से 39,869, इसको 15,000 अरब रुपए के करीब जो है इजाफा कर चुकी है तहरीक इंसाफ की हुकूमत 3 सालों में। और जिसमें मज़ीद इजाफा इसलिए अब होगा कि जब डिवेल्यूएशन ज़्यादा होगी और हमारे ऊपर और ज़्यादा बोझ आएगा। ऊपर से 3 माह के अंदर 12.25 अरब डॉलर हम ट्रेड डेफिसिट बुक कर चुके हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट एक हिस्सा हम आपको नंबर बताते हैं 3.4 बिलियन डॉलर, उसके कई फैक्टर्स बनते हैं जिसकी वजह से ऊपर जाता है। इस वक्त सबसे बड़ी वजह यह है कि आपने 18 बिलियन डॉलर की 3 माह में दरामदात की हैं, उसके मुकाबले में
میں صرف 6 ارب ڈالر کی برآمدات کی ہیں. تو یہ جو $12.25 ارب ہے یہ اس وقت تلوار لٹک رہی ہے سر کے اوپر کہ باقی کے 9 ماہ کے اندر پاکستان میں کیا ہوگا. تو روپیہ کہاں جا کے رکے گا؟ مہنگائی کا طوفان یہ تھمے گا کہ نہیں تھمے گا؟ ہمارے پاس وے فارورڈ کیا ہے؟ کوئی حکمت عملی ہے؟ یا جب بھی ہم IMF کے ساتھ رولا ہو جاتا ہے وہاں جا کے واشنگٹن میں وہ جو سامنے ہمارے خط لکھتے ہیں ہم کو گھی مار کے آ جاتے ہیں، اس سے پاکستان میں استحکام نہیں آ سکتا. آج کے پروگرام میں ہم اسی پہ فوکس کریں گے. جو شرکا ہیں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ قادر مندوخیل صاحب ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور خرم دستگیر خان ہیں PMLN سے. دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں جی پروگرام میں. خرم صاحب آپ سے سٹارٹ کروں گا. یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت روپے کے ساتھ، آج 40 پیسہ مزید ڈکلائن ہے، 173.47 پہ کلوزنگ ہے، اور دن میں اس سے اوپر چلا جاتا ہے. اوپن مارکیٹ میں 174 کو کراس کر چکا ہے. کہاں ہم رکیں گے جا کے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے بہت سارے جو نام نہاد ایکسپرٹس تھے جنہوں نے ان سب چیزوں کو یوز کر کے مسلم لیگ نون کے اوپر کیچڑ اچھالا تھا. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، ٹوٹل ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز، مصنوعی طور پر روپے کو روک کے رکھا، اور پھر یہ ثابت ہوا کہ یہ لوگ جنہوں نے یہ کیچڑ اچھالا تھا اب کیچڑ 10 گنا ہو کر ان کے منہ پہ پڑ رہا ہے. ابھی میں صرف ایک بات عمران خان صاحب فرمایا کرتے تھے ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز کی، آپ کو یاد ہے 30,000 ارب. آپ نے تو درست طور پہ ناظرین کو جو گورنمنٹ ڈیٹ کا نمبر دیا، لیکن جو ٹوٹل ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز ہیں ملک صاحب وہ 50,000 ارب کے قریب ہونے والی ہے. جی ہاف سینچری کمپلیٹ ہونے والی. میں یہ وہ بتا 30 جون تک جو ویریفائڈ نمبرز ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے 71 سالوں میں 29,879، اگر میرے پاس ایگزیکٹ نمبر جو 30 جون 2018 میں نمبر تھا، 30 جون، اور 30 جون 2021 کو 18,000 ارب کے یہ قرضے لے چکے تھے ایکسٹرا 3 سالوں میں. تو پھر کون سا؟ اور پھر ہمیں کہا کہ شاید غالباً پاکستان کی جو معیشت ہے اس کا سب سے بھیانک جو چیز ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے. اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر آن ریکارڈ ہے یہ کہتے ہوئے کہ جی کرنٹ جب ملک گرو کرتا ہے تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے. یہ تو اچھی چیز ہے، یہ بری چیز نہیں، یہ تو بہت اچھی چیز ہے. یہ گورنر صاحب نے ابھی پھر ہمیں یہ بھی کہا گیا کہ جی قرضہ لینا بھیانک ہے، خودکشی کر لیں گے، یہ تو بہت ہی بھیک لے رہے ہیں. آج ہمیں سنایا گیا، پھر اسٹیٹ بینک کے گورنر صاحب نے فرمایا کہ جی بڑی اچھی خبر آئے گی، خوشخبری آئے گی IMF سے. تو وہ جب ہم لے رہے تھے تو وہ بھیک تھی اور انہوں نے لی ہے تو خوشخبری ہے. یہی بات دوسرے ممالک کے. لیکن جو اصل ایشو یہ ہے کہ ایک معیشت کے معاملے میں کمپریہنسو فیلئر ہوا، ایک ہمہ جہتی انہدام ہے جس کی سب سے بڑی قیمت پاکستان کی عوام نے دی ہے مہنگائی کی صورت میں. اور ابھی جو دیکھیں نا جھوٹ بولتے ہیں، مجھے بڑا دکھ ہے کہ اکانومی کے معاملے میں کم سے کم سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے کہ جی پوری دنیا میں انفلیشن ہوئی ہے، پوری دنیا میں فوڈ انفلیشن ہوئی ہے. ابھی کل نمبرز آئے ہیں کہ پاکستان میں وہ فوڈ انفلیشن جو جنوری 2020 سے لے کر اب تک 17.8% ہے، وہ ہندوستان میں 5.6% ہے. پاکستان کی فوڈ انفلیشن تمام کرونا اور انٹرنیشنل کموڈیٹیز کے باوجود 3 گنا زیادہ، 300% زیادہ ہے ہندوستان کے معاملے میں. اچھا، روپے کی کرائسس جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہے. روپے کی قدر جو ہے وہ دیکھیے، یہ سارے ان کے جو روپے کی قیمت گرنے پہ پرائم منسٹر ماضی میں کہتے کیا تھے وہ بھی سن لیں، پھر آگے اس کے اوپر بات کرنا کانٹیکس میں. وہ باتیں اس وقت جو کیا کرتے تھے، اب وہ حکومت میں رہتے ہوئے پتہ نہیں کیوں وہ اپنی پرانی باتیں شاید وہ تازہ انہیں ذہن میں آتی نہیں ہیں. ہم نے سوچا کہ ہم سنوا دیتے ہیں. دکھائیے گا جی. ریاض فتیانہ صاحب بھی ہمارے ساتھ شامل ہو چکے ہیں. ریاض صاحب آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. مندوخیل صاحب 123 روپے پہ ملا تھا ڈالر انہیں، 123 روپے پہ PTI کو. اب 173 ہم نے 115 پہ چھوڑا تھا، لیکن ان وہ کیئر ٹیکر میں وہ بڑھ گیا تھا نا. آپ کا شاید 118 پہ چھوڑا تھا، پھر 123 پہ چلا گیا تھا. 123 سے 173 50 روپے پورے کا فرق پڑ چکا. 50 روپے 3 سالوں میں. وہ ایک بندہ، ایک عام پاکستانی صارف جو ہے اس کو کیسے برداشت کرے گا اس قیمت کو؟ کبھی اس پہ بھی غور کرتے ہیں؟ کوئی پارلیمنٹ میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، آپ پوچھتے ہیں ان سے، سوال جواب کرتے ہیں؟ ملک صاحب، اپوزیشن کو کوئی نئی بات اپنی طرف سے تجزیہ کر کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسا آپ نے خان صاحب کے، نیازی صاحب کے کلپ سنائے تھے، اس طرح ہم بھی وہی باتیں سناتے ہیں کہ آپ ماضی میں کیا کہتے تھے. بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کل پرسوں میں کہیں کسی کو سن رہا تھا کہ یہ اوورسیز پاکستانیوں کو بڑا فائدہ ہوا ہے. تو میں اس عقلمند آدمی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ فائدہ کہاں سے ہو گیا؟
اوورسیز پاکستانی اگر 1 روپے ہے تو 174-75 روپے. یہ جو آپ بتا رہے ہو ریٹ غالباً شام میں کچھ اور بھی بڑھ گیا 80 پیسے ڈالر کا, وہ اوپن مارکیٹ میں, ٹھیک ہے نا, اوپن مارکیٹ میں 174-30 ٹھیک ہے. جی. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب یہ اوورسیز پاکستانی جب پیسے لاتے ہیں وہاں پہ, تو یہاں وہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ 1 روپے 175-74 کے برابر ہے. وہ یہ سوچے جو مکان, یعنی سریا کی مثال دو, اس سے پہلے یہ 30-35 ہزار سریا تھا, آج 1,85,000 روپے پہ ٹن ہے. تو آپ بتاؤ جو اوورسیز والے یہاں پیسہ لگائیں گے ان کا تو نل ہو گیا. مطلب وہ جو پہلے کے اعداد و شمار کرتے تھے, یا وہ بھی ناراض ہوں گے کہ بھائی آپ نے کیا کیلکولیشن کیا. پھر اس کو بھی چھوڑیے, کل جو معاشی رپورٹ آئی ہے 98% عوام نے کہا کہ مہنگائی کا طوفان ہے, 98%. اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے, اس کو بھی چھوڑیے. موجودہ شوکت ترین صاحب جو ان کے وزیر خزانہ ہے, ان کے اوپر لوگوں جو 53% لوگوں نے غیر تسلی بخش اس کو قرار دی کہ اس کی معاشی پالیسی غلط ہے. 13% نے جو ان کے وہ یوتیے ہے وہ بولے ہوں گے کہ ہاں اچھا ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اب یہ کرنے کے 61% لوگوں نے کہا کہ موجودہ حکومت کی غلط پالیسی کی وجہ سے یہ معیشت تباہ ہو رہی ہے. 30% نے پچھلے حکمرانوں پہ 75 سال پہلے جو حکمران تھے یا 75 سالوں میں ان کے اوپر ڈال دی. اگر میں اس تجزیہ کو لے لوں تو اب یہ اللہ نہ کرے آگے 1.5 سال باقی ہے, تو یہ 1.5 سال مزید رہیں گے تو کیا کریں گے, یہ ملک کیا کریں گے. اور پھر میں وہ باتیں نہیں دہرا رہا ہوں جو اس نے خودکشی کا, غالباً عمران نیازی صاحب کو اپنے اسٹیٹمنٹ تھوڑا سی چینجز لانا چاہیے. کہ آج کل میرے صداقت عباسی صاحب میرے ساتھ ایک چینل پہ بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ دراصل جو وزیر خزانہ ہوتے ہیں وہ غیر مقبول شخص ہوتا ہے. تو میں نے کہا عمران نیازی صاحب کو پھر خودکشی اس کو کرنا چاہیے کہ وزیر خزانہ خودکشی دے گا اگر میں نے IMF سے لون لیا. آج وہ خوشخبری سنا رہے ان کے اسٹیٹ بینک گورنر اور یہ سارے, یعنی اب یہ کہ معیشت کا بیڑا غرق کرتے ہوئے. پچھلے ہفتے عمران نیازی صاحب کے اسکول سے خطاب کر رہا تھا, انہوں نے کہا 2 کروڑ بچے اسکول نہیں جا رہے, یعنی 3 سال بعد بھی 2 کروڑ, جب اپوزیشن میں تو اس وقت 1 کروڑ 1.5 کروڑ کی بات کر رہا تھا. تو میں کس چیز کی بات کروں. اچھا, اس پہ فتیانہ صاحب سے بھی پوچھ لیں. فتیانہ صاحب, یہ لمحہ فکری ہے آپ کی جو نیشنل سیکیورٹی کو اس وقت سب سے بڑا خطرہ ہے نا, وہ اکنامک کولیپس کا خطرہ ہے, کیونکہ آپ کا قرضوں کا بوجھ اتنا اوپر چلا گیا کہ آپ اس کو سروس کرنے کے لیے جتنا ریونیو اکٹھا کرتے ہیں وہ سارا قرضوں پہ دے دیتے ہیں. ڈیفینس کے لیے بھی آپ کو بارو کرنا پڑتا ہے. کبھی ریئلائز کیا آپ نے ہم کہاں جا کے بریک لگائیں گے, اور یہ جو روپیہ ہے یہ کہاں جا کے رکے گا. لیکن ندیم ملک صاحب, اس میں سارا جو کچھ نظر آ رہا ہے ساری ذمہ داری حکومت پر عائد نہیں ہوتی. ایک تو کرونا سے پوری دنیا متاثر ہوئی ہے, اس سے سپلائی چین متاثر ہوئی ہے, پروڈکشن دنیا بھر میں کم ہو گئی ہے. اس کے اثرات تو صرف پاکستان پہ نہیں ہر ملک پہ اس کے اثرات پڑے ہیں. یہ ایک ایسا پینڈیمک ہے جس سے ہم بچ نہیں پائے اور نہ بچ سکتے ہیں. اور یہ بھی کہیں کہ کرونا بھی ہم لے کر آئے ہیں, تو یہ الزام تو یہی ہوگا ہم پہ اپوزیشن کی طرف سے. کرونا سے پہلے بھی یہاں کوئی دودھ کی نہریں نہیں تھی, بیرنگ ذہن میں رکھیے گا, یہ جو نمبرز ہیں یہ اتنے ہی برے تھے پہلے. اچھا, دوسرا یہ کہ ابھی مندوخیل صاحب بتا رہے تھے تو 2.5 کروڑ بچہ تو پہلے بھی تعلیمی اداروں سے باہر تھا, 2.25 کروڑ پچھلے کئی سالوں کی یہ فگر. اس کے بعد یہ ہے کہ تیسرا یہ کہ آپ دیکھیں کہ اس پہ یہ ہے JP مورگن اور موڈیز, ان کی جو تازہ ترین اعداد و شمار آئے ہیں اس کے مطابق پاکستان جو ہے اس کی اکانومی گرو کر رہی ہے, اور اس میں جو صورتحال ہے اتنی خراب نہیں جتنی ہم بتائی جا رہی ہے یہاں پہ. سر یہ ویسے معذرت کے ساتھ یہ غلط بیانی ہوگی اگر میں یہاں بیٹھ کے کہوں کہ اتنی خراب نہیں ہے جتنی بتائی جا رہی ہے. آپ اور ڈاکٹر قدیر صاحب کی بہت دفعہ بات یاد آ جاتی ہے, اللہ انہیں جنت نصیب کرے. مشرف نے جب ان کے اوپر 100 چارج لگائے تھے نا, تو مجھے ایک دن کہتے ہیں کہ یہ آپ پارا مارکیٹ میں مجھے اور مشرف کو ایک کونے پہ دونوں کو چھوڑو, دوسری طرف مارکیٹ میں جا کے دیکھنا کہ کس کے جسم کے کپڑے سلامت ہیں. آپ وزراء لے کر ایک دفعہ مارکیٹ میں جائیں تو صحیح, دیکھیں تو صحیح. میں عرض کرتا ہوں نا, ابھی دیکھیں جو انٹرنیشنل پرائس ہے آئل کی $40 پر بیرل سے جمپ کر کے $85 پر بیرل پہ چلے گی, ڈبل پرائس سے بھی زیادہ ہوگی. 10 سال کا ہائیسٹ لیول ہے, کوئی 8 سال کا ہائیسٹ لیول ہے, لیکن تو اس سے ہاں اس سے اوپر گئی. اب دیکھیں نا, ایک تو کرونا کی وجہ سے پروڈکشن کم ہوئی, سپلائی چین, اس کی ٹرانسپورٹ, انٹرنیشنل ٹرانسپورٹ, سارا کچھ جب متاثر ہوا تو اس سے سپلائی اور ڈیمانڈ میں جو فرق آیا, مہنگائی بڑھی. سر اصل جہاں سے میں پورا پروگرام کا فوکس کر رہا ہوں, آپ تینوں چاہوں گا کہ اس کو ایڈریس کریں. آپ روپے کو گرنے دے رہے ہیں 123 سے 173-47 کا آج کا کلوزنگ ریٹ ہے, اور اس میں آپ کئی ارب ڈالر مارکیٹ میں بیچ چکے ہیں. اس کے آپ نمبرز نہیں قوم کو بتا رہے کتنے ارب ڈالر آپ مارکیٹ میں بیچ چکے ہیں, پھر بھی 173-47 کا ریٹ ہے. آپ کو پتہ ہے اس کی کاسٹ کیا ہے میرے جیسے پاکستانی سارے یہ بھائیوں بات تھی کہ میں عرض کر رہا تھا کہ جب انٹرنیشنلی پرائس بڑھ گئی تو آئل کی, تیل کی, ہم زیادہ پروڈیوس نہیں کرتے, ہم زیادہ امپورٹ کرتے ہیں, اس کے اثرات تو ہم
ساری اوور آل اکانومی پہ پڑنے تھے نا، دنیا بھر میں پڑے ہیں۔ رشیا نے گیس کی سپلائی کم کی ہے اور پرائس بڑھائی ہے تو یورپ کی چیخیں نکل گئی ہیں۔ اس لیے دوسری بات یہ ہے تھرڈ کہ ورلڈ بینک کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق 116 ملکوں کا انہوں نے جو اکنامک سروے کیا ہے، غربت کے لحاظ سے پاکستان کی پوزیشن 92 ہے، 92 نمبر پر ہے۔ ہمارا پڑوسی ملک جو بڑا کہلاتا ہے اپنے آپ کو، وہ 102 نمبر پر کھڑا ہوا ہے۔ تو پھر ہم غربت سے عوام کو نکالنے کے لیے جو احساس پروگرام لے کر آئے ہیں، اس کے اثرات نمودار ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ ہیلتھ کا سیکٹر ہے، ہم سر ہیلتھ کہاں کارڈ دینے احساس جا کے رہے ہیں۔ وہ جو آپ کو آثار نظر آئے ہیں اور کس جگہ پر نظر آئے ہیں کہ لوگوں کی حالت بہتر ہوگی؟ جی میں عرض کرتا ہوں نا، اس کے بعد آپ راشن کارڈ ہم دینے جا رہے ہیں، سروے مکمل ہو گیا ہے، اسی کاؤنٹر چیک ہو رہا ہے ناظرہ سے، اور چند ہفتے تک میرا خیال ہے اس کا راشن کارڈ شروع ہو جائے گا، تو کوئی چھٹا حصہ آبادی جو ہے جو انتہائی غریب ہے اس کو راشن کارڈ کے ذریعے آٹا، چینی، دالیں اور گھی انتہائی سستا ملنا شروع ہو جائے گا۔ تیسرا یہ کہ جو معذور ہیں ان کو بھی 2000 دے رہے ہیں، جو انتہائی جو دیہڑی دار تھا 65 سال سر کا۔ آپ پاکستان کو کیسے چلانا چاہتے ہیں؟ معذرت کے ساتھ برا نہیں مانیے گا، لیکن آپ کہیں گے کہ راشن پہ لے لو آٹا، دال، چینی۔ آج میں نے ابھی خبر پڑھی ہے کہ پیٹرول موٹر سائیکل والے کو سستا دیں گے۔ آپ ایسے اسٹرکچرل فلاز کی بنیاد رکھے جا رہے ہیں جو کرپشن کا پیشگامہ تو ہو سکتے ہیں، آپ کی اسموتھ فنکشننگ گورنمنٹ نہیں ہو سکتی، لوگوں کی زندگیوں میں آسانی نہیں آپ پیدا کر سکتے۔ لکھوا لیں، میں لکھ کے دے کے سائن کر دیتا ہوں آپ کو، 3 سال بعد پتہ چلے گا 500 ارب روپیہ ڈبو گئے ہیں، 400 ارب ڈبو گئے ہیں، کچھ نہیں ملے گا۔ یہ وہ روٹی تندور پتہ ہے نا آپ کو شہباز شریف نے لائی تھی، یہ دوسرا روٹی تندور آپ لگا رہے ہیں۔ ملک صاحب گزارش یہ ہے، جب آئل کی قیمتیں بڑھیں، کرونا آیا، دو فیکٹر ہمارے کنٹرول سے باہر تھے، اس کے اثرات دنیا بھر میں پڑے ہیں۔ پاکستان کی تو معیشت پہلے ہی بیٹھی ہوئی تھی، اس پر اور اثرات زیادہ پڑے جو پہلے ہی کمزور ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر اشفاق حسن خان معروف اکانومسٹ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب روپیہ جو ہے وہ 173.47 آج کا کلوزنگ ریٹ ہے انٹر بینک کا۔ جو کچھ چل رہا ہے روپے کے ساتھ، ہم کہاں جا کے رکیں گے اور ہمیں کتنی بڑی سزا مل چکی ہے؟ ابھی بھی ہم اسی نئے ندیم صاحب اسی دن کے لیے میں منع کرتا رہا، اسی دن کے لیے منع کرتا تھا کہ خدا کے واسطے اپنے گھر کو خود ٹھیک کر لو، نہ جاؤ اس چینجنگ جیو اسٹریٹجک انوائرمنٹ میں۔ آپ غلط جگہ پہ کھڑے ہو اس وقت، ابھی آپ جائیں گے تو آپ کو کچل دیے جائیں گے آپ، اور ہم کچلے جا رہے ہیں۔ سر ابھی کوئی کسر آپ باقی ہے؟ یقین کریں کہ یہی چیزیں میں ان کو بتاتا تھا کہ سر نہ جائیں، جتنی پریشانی آج ہو رہی ہے اس سے کہیں کم پریشانی میں ہم نکل آتے ہیں۔ ڈاکٹر اشفاق پچھلے چند دنوں میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بلکہ یہ کہہ لیں کہ بہت تیز رفتاری سے 20-22 روپے کو ڈالر کے مقابلے میں گرنے دیا، 152 سے 173 سے 50۔ اس کا میں بتانا چاہتا ہوں، دیکھیں میں ڈے 1 سے جب یہ شروع ہوا سلسلہ تو ہمیشہ میں ایک چیز کہتا تھا کہ یہ ڈالر جو نیچے کی طرف جا رہا ہے یہ اگینسٹ دی پرنسپل آف اکنامکس ہے۔ غالباً آج کے پروگرام میں بھی یہ بات میں نے کہا تھا، اور آج یہ ثابت ہو گیا کیونکہ آئی ایم ایف نے ان سے کہا حکومت پاکستان سے کہ جب آپ مذاکرات کے لیے واشنگٹن پہ آئیں تو 172 کر کے آئیے گا، تو جانے سے پہلے 172 کر دیا گیا، اور یہ بھی کہا کہ اتنے بجلی کی قیمت بڑھائیں گے، اتنے گیس کی قیمت بڑھائیں گے، جو ہم کر کے گئے۔ اور ابھی وہاں پر اور بھی بہت سارے آپ کو مار پڑنے والی ہیں، کیونکہ یہ کہا گیا کہ 30 روپیہ فی لیٹر جو ہے وہ پی ڈی ایل چارج کر رہے ہیں آپ، اور 17% جی ایس ٹی بھی اس پہ لگائیں، یہ پیٹرول آپ کو 200 روپے پہ چلا جائے گا۔ تو آپ سوچیں کہ ہر چیز جو اس کے ساتھ چل رہی ہے، اس کے ساتھ لنکڈ ہے، وہ سب مہنگی ہوگی اسی طرح۔ ڈاکٹر صاحب ایک تو یہ پیٹرولیم والا انہوں نے 600 ارب روپیہ رکھا ہوا ہے بجٹ کے اندر، جو یہ اکٹھا نہیں کر پا رہے، وہ کسی صورت میں انہوں نے ہمارے ڈالنا ہے سروں کے اوپر، وہ نکلے گا۔ لیکن ساتھ امپورٹ اور ایکسپورٹ کی صورتحال دیکھیں تو 18 ارب ڈالر کی امپورٹ ہے اور 6 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہے، 12.25 ارب ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کر لیا 3 ماہ میں۔ تو روپے کا کیا بنے گا؟ روپے کی بریک کہاں لگے گی؟ یہ کوئی اندازہ ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں پروجیکشنز کیا دکھاتی؟ ندیم صاحب میں بار بار کہتا رہا ہوں، اس پہ لکھا بھی ہے میں نے اپنے تجربے سے، 11 سال میں نے منسٹری میں گزارا ہے، ایکسچینج ریٹ کو ڈی ویلیو کر کے ہم اس ملک میں ایکسپورٹ کو نہیں بڑھا سکتے ہیں۔ یہ لکھ لیں میری بات۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری انڈسٹریز کے 60% انپٹ جو ہیں وہ سارے امپورٹڈ ہوتے ہیں۔ جب آپ ایکسچینج ریٹ کو ڈی ویلیو کریں گے، تمام لینڈڈ کاسٹ آف آور انپٹ، انڈسٹریل انپٹ ول گو اپ۔ ہماری انڈسٹری کیسے کمپیٹ کرے گی انٹرنیشنل مارکیٹ میں؟ پھر جب ڈی ویلیویشن سے انفلیشن بڑھتا ہے
तो फिर स्टेट बैंक करता है वो टाइट करो मॉनेटरी पॉलिसी को, इंटरेस्ट रेट को भी बढ़ाता है। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो उसका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ गया। सर बॉन्ड के रेट ऊपर जाने शुरू हो गए हैं, इंटरेस्ट रेट तो मजीद ऊपर जाएगा, वो इंडिकेशन यही है। लेकिन एक पुअर जो पाकिस्तानी है जिसके पास इतने वसाइल नहीं है कि शाम को 2 वक्त की रोटी अपने बच्चों के लिए कमा के घर ले जाए, उसका क्या बनेगा? कितना इसके ऊपर असर पड़ेगा जो बेरोजगारी है, कितना असर पड़ेगा जो पॉवर्टी का लेवल है हमारा उसके ऊपर? नदीम साहब, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, जब आप लोगों की बात को नहीं सुनेंगे तो यही तबाही मचेगी जो आज मच रही है। अब आप खुद सोचें कि जब ये डॉलर का कोई पता नहीं कि कहाँ जाएगा, ठीक है, ये गवर्नर स्टेट बैंक ही बता सकता है कि सर आप कहाँ लेकर जाएंगे आप इसको। एक्सीलरेटर पर पैर रखा हुआ है उसने, 152 के बाद ऐसा एक्सीलरेटर दबाया है कि वो वहां से पैर नहीं उठा रहा है अपना एक्सीलरेटर से, तो ये वो तो आपको बताएगा। लेकिन आप खुद सोचें, हर चीज जो भी बाहर से आ रही है, चाहे वो खुर्दनी तेल हो, चाहे वो दालें इंपोर्ट कर रहे हो, चाहे वो हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हो, चाहे वो चीनी इंपोर्ट कर रहे हो, चाहे रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट कर रहे हो, एनर्जी इंपोर्ट कर रहे हो, केमिकल इंपोर्ट कर रहे हो, सबकी कीमत आसमान में पहुंचेगी। और ये चीजें बन के जब मार्केट में बिकेगा तो आप खुद सोचें कि गरीब किधर जाएगा। आप इसका जो रूट शुरू हुआ ना, ये मैं आपको बता दूं, ये गंदम के प्राइस से हुआ है। गंदम, ये मेरा ईमान की हद तक है कि जिस मुल्क के हुक्मरान ने गंदम की कीमत को कंट्रोल किया वो सक्सेसफुल हुकूमत होगा। वो साथ में बैठे हुए आपके जो मुशर्रफ साहब के साथ थे, हमारे साथ होते थे, उनसे पूछे कि हमने किस तरीके से गंदम की कीमत को कंट्रोल करके रखा था कि बेहतरीन मईशत जो है आपको नजर आई उस पीरियड में। दुरुस्त है। डॉक्टर अशफाक हसन खान, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे। अब क्या कोई ऐसा कंपैरिजन मौजूद है कि इसी अरसे में जब हमारा रुपया गिरी जा रहा है नीचे, ब्रेक ही नहीं लगा रहा, बांग्लादेश में, इंडिया में जो हमारे रीजनल कंपैरेटर्स कह लें, उनकी क्या सूरत हाल रही करेंसी की? जी, उनकी करेंसी स्टेबल है, हिंदुस्तान की करेंसी भी स्टेबल है। गालिबन 2% का लॉस है पिछले 3 सालों में, 2 से 5% शायद मैंने सुना है, मेरे पास एग्जैक्ट डेटा नहीं है। नंबर्स आए हुए हैं, आ जाए हुए हैं। देखिए, यहाँ पूरी कौम जो है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान के जो गरीब तरीन लोग हैं, वो इमरान खान की और कोई लफ्ज़ नहीं है मेरे पास, बुग़्ज़ और नालायकी की नहूसत है। देखिए, अब मतलब PMLN को क्या एडवांटेज था? 3 साल पहले की बात है, ज़्यादा देर नहीं हुई। पाकिस्तान में गंदम वाफर थी, हमें इम्पोर्ट नहीं करनी पड़ रही थी। पाकिस्तान में चीनी वाफर थी, हमें इम्पोर्ट नहीं करनी पड़ रही थी। सो पाकिस्तान अपने फूड के लिहाज से सेल्फ सफिशिएंट था। अब इन 3 सालों में एक तो इनको जो बहुत बड़ा फ्लॉ है कि ये जो मोनोमेनिया है ना, कि हम रुपए की कीमत गिरा देंगे तो एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी, हम रुपए की कीमत गिरा देंगे तो इंपोर्ट घट जाएगी। आप गौर फरमाइए कि क्या रुपए की कीमत घटाकर इंपोर्ट घटी है? नहीं, इंपोर्ट बढ़ रही है, बिकॉज दूसरी साइड से आपको गंदम मंगवानी पड़ रही है, आपको दूसरी साइड से चीनी मंगवानी पड़ रही है, आपको दूसरा ऑफकोर्स तेल तो मंगवाना पड़ना है। तो एक मल्टीपल फेलियर है कि जी इन्होंने कहा अच्छा जी हम रुपए की कीमत गिरा देंगे, जो उन्होंने जो ओरिजिनल सिन है इस गवर्नमेंट की कि पहले साल में इन्होंने जो बैक वक्त रुपया डिवैल्यू किया, जो उसको 25 से इसको 45 और फिर 52 पे लेके गए, और फिर उन्होंने बैक वक्त जो 13.25 इंटरेस्ट रेट किया, वो दिन और आज का दिन इस हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है। बिकॉज आप देखें ना, आप गौर फरमाइए कि अगर रुपया 125 से 173 पर चला गया है, लेकिन पाकिस्तान की एक्सपोर्ट मुस्लिम लीग नून के आखिरी साल के मुकाबले में सिर्फ 2% बढ़ी है इस साल, ओनली 2% राइज है इसका, और पहले 2 साल तो नीचे गिरी। अब इसका मतलब ये है कि ये जो इनके पास जो कहते हैं ना जी बच्चों के खेलने का खिलौना है कि अच्छा जी रुपया गिरा दो तो ये हो जाएगा, ये नहीं चल रहा। इनको बहुत बैठ के सोचने की जरूरत है, डिस्कशन की जरूरत है। मैं अशफाक साहब से बिल्कुल एग्री करता हूं कि देखिए हमारा जो PMLN का आखिरी साल था, जब हमने करेक्ट इंसेंटिव्स दिए तो डीवैल्यूएशन के बावजूद 13% एक्सपोर्ट बढ़ी डॉलर टर्म्स में। इसका मतलब है कि इशू रुपये का नहीं है, इशू कहीं और है। लेकिन यहां चूंकि इन्होंने IMF के सामने जाना है, वो गुलामी करनी है, तो उसकी जो सजा है वो पूरी कौम को मिल रही है। ये जो देखिए ना इशू, शवाक साहब ने एक बात की, फिर मैं आप किसी और को जरूर मौका दें। उन्होंने कहा जो हुकूमत कंट्रोल करती है इन प्राइसेस को, हमने गंदम को कंट्रोल किया, हम 35 रुपये छोड़ के गए। आज इस्लामाबाद में 90 रुपये किलो आटा बिका है, मैंने खुद खरीदा है, जो चक्की का आटा है। इसी तरह जब हम आए थे उस दिन जो चीनी की कीमत थी वो 55 रुपये थी।
जिस दिन हम गए हैं वो 53 रुपए थी। कादिर साहब, हमने लेकिन उसको पाकिस्तानियों की मैनेजमेंट बात के करें ना, जरिए कंट्रोल करना ये है ना। ट्रेड, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, करंट अकाउंट डेफिसिट, बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे पाकिस्तानी भाई जो देख रहे होंगे प्रोग्राम, उनको समझ नहीं आएगी। उनको समझ आती है कि उनको आज शाम को आटे की बोरी कितने की मिली, चीनी कितने किलो मिली, दालों की कीमत घी क्या कितने मिली, का मिला, घी कितने का मिला। और उनमें से 4-4 गुना इजाफा जब होगा, या 100 गुना या 200 गुना इजाफा होगा, तो वो कैसे सर्वाइव करेंगे? आमदन तो घट गई पहले से। इनका जो फूड के एडवाइज़र है चीमा साहब मेरे साथ बैठे हुए थे, ये अभी पिछले हफ्ते की बात है, उसी दिन वो कह रहे 250% महंगाई हुई है, शो में कहा उन्होंने। और उसी दिन गवर्नर सिंध का बयान आया है कि पूरे दुनिया में महंगाई बढ़ गई, पाकिस्तान में कंट्रोल हो गया। अब ये नहीं, अब इस झूठ की भी एक इंतहा होती है। रियाज फतेहाना साहब फरमा रहे हैं कि कोरोना आ गया। क्या पीपल्स पार्टी के दौर में बम ब्लास्ट नहीं थे? क्या दहशतगर्दी इस्लामाबाद तक नहीं पहुंच रही थी? क्या हर तरफ से एक दहशतगर्दी की गुरूज था, उसके बावजूद सर्वाइव किया? और फिर कोरोना की वजह से मैं एक और चीज़ रियाज फतेहाना साहब की खिदमत में अर्ज़ करूँ, जब कोरोना जो आया था तो उस वक्त तो आलमी मंडी में तेल ज़ीरो बल्कि माइनस पे चले गई। इनकी अरस्तू मीशत की अरस्तू से जब किसी ने पूछा आपकी जैसे दोस्तों ने, तो उन्होंने बोला चूंकि हम पहले पेमेंट कर चुके हैं, इस वजह से दुनिया में माइनस है या ज़ीरो है, तो हम तो पेमेंट कर चुके हैं, हम तेल सस्ता नहीं कर सकते। मगर उसके बाद भी उन्होंने ऑयल कंपनी को बाकायदा मना किया गया, मैं ऑन रिकॉर्ड बात करूँ, कि आप स्टोर ना करें, आप ना खरीदें। तो इसमें क्या मकसद था मुझे नहीं समझ में आ रहा है। दूसरी बात उन्होंने कहा 3.5 साल बाद आज फतेहाना साहब फरमा रहे हम राशन कार्ड दे रहे। आपको याद है राशन कार्ड किस ज़माने में था? यानी हम पैदा नहीं हुए थे, बच्चे थे या पैदा नहीं हुए थे, उस वक्त राशन कार्ड हम सुनते थे कि भुट्टो के दौर में था ना वो, लेकिन डिफरेंट मॉडल था वो। अब आप उसको दोबारा एक्सरसाइज नहीं कर सकते। करो। अच्छा, उस राशन कार्ड में मैं अभी इनको मिसाल दे देता हूँ कि आप यूटिलिटी स्टोर में करेंगे, अभी पिछले दिनों में यूटिलिटी स्टोर में जब 2-2 घंटे लोग लाइन से खड़े होते थे तो 1 किलो से ज़्यादा चीनी नहीं मिलती थी। तो आप लोगों को रिस्वा करे हो, जलील करे हो। और उसके बाद असास प्रोग्राम जालसाजी से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट करना, उन्हें जालसाजी, जबकि वो एक्ट बन चुका है, वो एहसास प्रोग्राम बना है। एहसास प्रोग्राम में जब पूरे जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का 3 महीने के पैसे रुके, तो 1 महीना दे के इसके बावजूद के आपके IMF से, आपके एशियन डेवलपमेंट बैंक से, इन तमाम अदरों से खरबों डॉलर कोरोना की मद में ले चुके थे, मगर आवाम को 4,000 वोट डाल के 12,000 दिए उस असास प्रोग्राम जिसको नहीं। तो सवाल ये है, और ये बात कर रहे हैं 3-3.5 साल बाद। आप तो कह रहे थे कि हम 3 महीने में, अभी इमरान नियाज़ी साहब का इंटरव्यू मौजूद है सोशल मीडिया पे, कि 3 महीने में हमारे पास 200 माशी टीम है और हम 3 महीने में सब कुछ सही कर देंगे। एक बात, लेकिन आप देखिए इमरान खान साहब को, अगर मुझे इमरान खान साहब को खैरात लेना आता है, उन्होंने बहुत फंड रेजिंग की है, उनका ये ख्याल है कि खैरात से मुल्क भी चलेगा। आपको याद हो, नाजरीन को याद होगा, इनका ख्याल था कि खैरात से डैम बन जाएगा। ना खैरात से डैम बनते हैं, ना खैरात से मुल्क चलते। फतेहाना साहब, आपने अब वोट लेने जाना है 4थे साल में, तो उस वक्त ये बोलेंगे कि ये पिछली हुकूमतें कर गई थी? नहीं, मलिक साहब, गुजारिश ये है कि अफ़गानिस्तान के ताज़ा तरीन जो हालात हैं, उस पर जो बैनुल-अक़वामी दुनिया की तरफ से उन पर पाबंदियाँ या रुकावटें हैं, उसके असरात भी हम पे पड़े हैं कि पाकिस्तान से डॉलर जो है वो शिफ्ट भी कुछ हुआ है अफगानिस्तान में, उसके भी डॉलर बढ़ा है उससे। नंबर 2, यहाँ से क्या स्मगल होकर जा रहा है अफगानिस्तान? आई डोंट नो किस तरह से जा रहा है, लेकिन गया तो है ना, उसको रोक नहीं सके आप। दूसरा ये कि ज़रूरत इस बात की है कि जो सिर्फ डॉलर पर डिपेंडेंस कम की जाए, इसके साथ बाकी करेंसीज़ को भी हमें ज़्यादा आगे बढ़ना होगा। चाइना के साथ येन के साथ हो सकती है, आप यूरो है, आपके बढ़ना पास था तो बढ़ जाते, आपको किसने रोका था? आप 4थे साल में, इस पे भी गौर किया जा सकता है। और बार्टर सिस्टम के साथ और ईरान गैस पाइपलाइन। सर, आपको ये नहीं लगता कि आपके जो इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं उनके हाथ में कुछ नहीं है, वो हवा में तलवारें चला रहे हैं? कभी 170 पे ले जाते हैं, फिर 152 पे ला के कहते हैं हमने रुपया मजबूत कर दिया, अब 173 पे आया तो कहते हैं अब अफगानिस्तान हो गया। यू डोंट हैव एनी स्ट्रेटजी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक तो ओवरऑल बैनुल-अक़वामी हालात इस किस्म के हैं, उसके असरात पाकिस्तान पे पड़ने थे जो पहले कमजोर। नहीं सर, मुझे सिर्फ एक कोई थोड़ी सी जस्टिफिकेशन अगर मिल जाए ना कि हम 169 पे जाके 152 पे आए थे। 169 पे हम क्यों गए थे अगर 152 पे वापस आना था? मैंने आज किया ना, ये उस पर एक्सपोर्ट बड़ी बढ़ गई थी। कहाँ बढ़ी थी सर? 25 अरब डॉलर आपने की, 11-12 पीपल्स पार्टी के दौर में 25 अरब डॉलर हुई। टेक्सटाइल 10 साल बाद हमने 25 करके का हमने एक्सपोर्ट बढ़ा दिया। हमारा मलिक साहब टेक्सटाइल सेक्टर बिल्कुल क्लोज हो गया था, मशीनें बिक रही थी। नंबर तो जो आपने पोस्ट किया 25 अरब डॉलर किया है ना, अब 3 शिपों आप 169 से 152 पे क्यों आए थे? मैं अर्ज़ करता हूँ ना, टेक्सटाइल सेक्टर आपका फंक्शनल हुआ है। आप नहीं हो रही एक्सपोर्ट टेक्सटाइल की बात? नहीं, बड़ी है, कम नहीं हुई ज़्यादा। तो फिर 152 से 173 पे क्यों गए?
وہ الگ ایشو ہے. میں نے بتایا افغانستان Sir, there is no strategy. اکانومی بھی افغانستان کے ساتھ ہولڈ دی ہوئے. سینٹرل بینک گورنر اکاؤنٹیبل فار اور آن دوسری اٹ. بات- آپ انہیں بلائیے کسی اسٹینڈنگ کمیٹی پر, ان سے پوچھئے یہ کیا کر رہے ہیں. اٹھا دی, انہوں نے کہا میں یہ تو float سوا کر رہا ہے. 13% ہمارا- پہ ہمارا ہاٹ منی تعلق کی نہیں ہے اس صورتحال سے. تو ملک صاحب 1.5-2 مہینے سے ہے, یہ تو 3.5 سال گزار چکے ہیں. نہیں سر ان کو بلائیے ایک دفعہ, ابھی 1.5-2 مہینے ہو گئے سوال تو افغانستان پوچھیں, صورتحال. سوال تو پوچھیں سینٹرل بینک گورنر سے. وہ 13.5% پہ ڈالر بیچ رہے تھے. پہلے دیکھیں نا وزیر اعظم صاحب تو آکے جواب دیں ان کے فارمولے کے مطابق. سر لیکن آپ کو کہ سینٹرل جب بھی بینک گورنر کو بلانا چاہیے. 1 روپیہ ڈی ویلیو ہوتا ہے تو اتنے 100. اب جو لیٹسٹ اسٹیٹ بینک کے نمبرز ہیں 30 جون تک کے, 122 ارب ڈالر کا پاکستان کے اوپر ایکسٹرنل ڈیٹ. اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کے دور میں جو 50 روپے ویلیو ڈالر نے گین کی ہے, پاکستانیوں کے اوپر کم از کم 6100 ارب یعنی 6100 بلین کا لاس ہے قرضے کا صرف لیکن ڈالر. آپ کی جو پارلیمنٹری کمیٹیز ہیں سر, معذرت کے ساتھ آپ لوگوں کی کوئی ذمہ داری بھی ہے. آپ نے گورنر کو کیوں نہیں بلا کے پوچھا یہ کہاں بیچے ہیں یہ 13.5% کے اوپر ڈالر ہاٹ منی اس طرح کیوں لائی ہے؟ 13.5%, اب 7.25% ہے, کیوں 13.5 پہ گیا؟ تو وزیر اعظم جب یہ کوشچن ہوا پچھلے سال بجٹ میں تو انہوں نے فرمایا کہ وہ تو بڑے محب وطن سر ہیں. وہ محب وطن ہی ہوں گے. محب وطن ہم مانتے ہیں, محب بہت وطن محب لیکن وطن آپ نے ان سے کوشچن لیکن پاکستان کے غریبوں کا گلا کاٹ دیا. دیکھیے ایک کون ایک بات آن ریکارڈ ہونی کہاں سے آئے؟ پاکستان میں لیکن آپ کو انہیں سینڈنگ کمیٹی کرونا سے طلب کرنا چاہیے. 8 مہینے پہلے اگست 2019 میں فوڈ انفلیشن ڈبل ڈیجٹ میں گئی تھی. بریک لے لیں, اس کے بعد سے 28 مہینے سے فوڈ انفلیشن بریک لے لیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. فتیانہ صاحب آپ بتائیے, کچھ لوگوں کی زندگیوں میں آسانی کے لیے کچھ کریں گے یا ایسے ہی الیکشن میں جائیں گے؟ ایسی بات نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ حالات اب بہتری کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں اور پروڈکشن کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. کسان مارکیٹس شروع کر رہے ہیں جس میں یہ ہوگا کہ کاشتکار اپنا سامان لے کر بیچے گا اور درمیان میں مڈل مین نہیں ہوگا, اس سے ریٹس نیچے آ جائیں گے. دوسرا یہ کہ جو ریٹیلر ہے اس کا پروفٹ مارجن بہت زیادہ ہے. دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا. جو ہمارے 50 سے 60% آرام سے 10 سے 20% ہوتا ہے دنیا میں پروفٹ مارجن. تیسرا یہ کہ آگے چل کے اور انسینٹو دے رہے ہیں. گندم کا ریٹ ہم اور تھوڑا سا بڑھا رہے ہیں جو کاشتکار کو دیا جائے گا, اس سے بھی فرق پڑے گا. گندم کی پروڈکشن بڑھ جائے گی اسی کراپ سے. تو ہاں جی, اسی جو ابھی کاشت ہونے جا رہی ہے, اسی نومبر میں کاشت ہوتی ہے گندم, تو اس پہ امکان ہے کہ 2000 سے ریٹ زیادہ گورنمنٹ کر رہی ہے, 2200 بھی ہو سکتا ہے, تاکہ فارن ایکسچینج تو بچ جائے نا ہمارا جو باہر جا رہا ہے امپورٹ پر. تیسرا یہ کہ کماد کی قیمت بھی 200 سے شاید 250 پہ چلی جائے. اس سے یہ تھوڑے تھوڑے انسینٹیوز ہیں, اس سے آبویسلی ہماری پروڈکشن جو ہے نا فوڈ آئٹمس کی بڑھ جائے گی, اسپیشلی چاول. میں آج آن ایئر سائن کر کے دینے پہ تیار ہوں, آپ انفلیشن نہیں نیچے لا سکتے. اب کریے یہ سارے اقدامات. انفلیشن آپ کا اگر نیچے آ جائے ڈبل ڈیجٹ سے تو پھر بتائیے گا مجھے. کوئی اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہو جائے, دعائیں مانگتے ہیں سارے جنہیں اس بابرکت مہینے میں تو ہو جائے. آپ کی پالیسی سے نہیں آئے گا, لکھ لیں. نہیں کوشش ہم کریں کہ ہماری نیت ٹھیک ہے, اور اس میں آپ کو معلوم ہی ہے کہ کئی ایسے فیکٹرز ہیں جس کی بنا پہ یہ ہم نہ ہوتے کوئی بھی ہوتا, یا نون کی پیپلز پارٹی گورنمنٹ ہوتی ہے, ان کی تقریریں ان کے لیڈرز کی اٹھا کے دیکھیں, وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں پچھلے ماضی میں کہ ہمارے دور میں کیا کریں, مہنگائی نیچے نہیں آ رہی. تو دنیا ساری مہنگائی سے متاثر ہے, صرف ہم پاکستان والے متاثر نہیں ہیں. تو میرا خیال وہ انٹرنیشنل حالات آپ کی پالیسیز کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں پاکستان کے لوگوں کی زندگیاں مشکل کرنے میں. کرونا سے پہلے بھی آپ روپیہ گرا رہے تھے اور مہنگائی اوپر تھی, کبھی فوڈ انفلیشن آپ کے دور میں نیچے نہیں آئی. 15-16% تو رہتی تھی, اور اب آپ کرونا کہہ رہے ہیں, آگے آپ کی وہ آ جائیں گی کہ گندم چینی امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے, اس کا بھی ریٹ بڑھاؤ. انفلیشن گوئنگ ٹو ریمین ویری ہائی یہاں پہ. لیکن دیکھیں جو انتہائی غریب لوگ ہیں, قوت خرید تو مد نظر رکھتے ہیں. جی ہم انتہائی غریب لوگوں کو اور سبسڈی دینے کو پلان کر رہے ہیں, اور سبسڈی ملے گی. اٹس اے بیڈ اپروچ. اس ساتھ سے آپ پہلے اس کو مارتے ہیں, ادھر سے کہتے ہیں دے یہ ایک کمزور ماڈل ہے, اس میں کرپشن ہوتی ہے. کہہ رہے ہیں ہم کوئی سبسڈی نہیں دیں گے. سر دیں بھی تو یہ کمزور ماڈل ہے, کمزور ماڈل ہے. دیکھو نا پروڈکشن تو وقت لگتا ہے نا, پروڈکشن تو ہم بڑھا رہے ہیں جس طرح بھی ہو. جیسے چاول ہے, آپ کی چینی پروڈکشن, وہ جو بے نظیر انکم سپورٹ والا تھا نا, وہ ایک ولنریبل سیگمنٹس کو ڈائریکٹ کیش سبسڈی دینا, وہ ایک بہتر ماڈل ہے, وہی احساس پروگرام ہے آپ کا. لیکن یہ باقی چیزیں جو آپ سوچتے ہیں نا, پیٹرول اس کو موٹر سائیکل کو سستا دیں گے, آٹے کی چینی کے لیے راشن کارڈ بنا دیں گے, یہ کرپشن پرون ماڈلز ہیں. یہ دنیا میں صرف پیسے کمانے کے کام آتے ہیں, لوگوں کو ریلیف نہیں دیتے. بی ایس پی پہلے 3 مہینے بعد ملتا تھا, اب ہم 12,000 فی مہینہ ہر 3 مہینے بعد دے رہے ہیں. بچی جو پڑھ رہی ہے اس کو 3,000, بچہ پڑھ رہا ہے اس کو 2 سے 2,500 وہ الگ سے دے رہے ہیں. خرم صاحب کیسے لوگ سروائیو کریں گے؟ کچھ اس کے اوپر آپ کو کام کرنا اصل بات ہے. دیکھیے جو مرضی کہہ لیں,
اور انٹرنیشنل کمپیریزنز آج کل بڑے ان کے فیوریٹ ہیں کہ دیکھیں جی ملک دنیا میں بھی ایسے ہو گیا. دنیا میں آپ اگر اس خطے کے نکالیں جی ڈی پی کا سائز بنگلہ دیش ہو ہندوستان ہو وہ کرونا کے باوجود ان کا جی ڈی پی کا سائز بڑھ رہا ہے. پاکستان واحد ملک ہے جس کا ایرو نیچے ہے. 2018 میں $314 بلین کی معیشت تھی ہماری ٹوٹل. آج وہ گھٹ کر ورلڈ بینک کہہ رہا ہے $267 ارب کی رہ گئی ہے. $37 ارب کا لاس ہے پاکستان. $296 بلین ہے یہ 3 سال کے بعد. پہلے سال میں تو 50 ارب ڈالر نیچے چلی گئی. تو یہ جو کرائسس ہے یہاں جب تک آپ نے بیٹھ کر یہ نہیں سوچا کہ اچھا جی ہم سبسڈی دے دیں گے. بھئی کسان کو ڈی اے پی $7200 کی مل رہی ہے جو ہمارے دور میں 3500 کی بوری تھی. اب وہ اگر اس کی قیمت ڈبل ہو گئی ہے تو آپ کسان کو جو مرضی کہہ دیں اس نے جو ڈی اے پی لگانا ہے وہ اس کو پڑھنا ہے. اسی طرح جو بوری ہم $1200 کی سبسڈی دے رہے تھے مسلم لیگ نون $1200 کی جو فرٹیلائزر ہے وہ آج 2200 کی ہے. اب یہ کیا کریں کہتے ہیں جی ہم تو یہ مجبور ہیں. بھئی دیکھیں نا ملٹیپل کرائسس. ایک طرف سے آپ روپے کی قیمت جب گرتی ہے نیچے تو دوسری چیزیں وہ پھر بڑھ جاتی ہیں. پھر کہتے ہیں اب ہم کیا کریں. اب دیکھیں نا بہت بڑا کرائسس لوگوں ہر ایک کو ہمیں فیس کرنا مجھے فیس کرنا پڑ رہا ہے. ہم بجلی کے بل کیسے دیں. اب بجلی کے بل کا کرائسس کہاں سے آیا ہے کہ وقت پر ایل این جی نہیں خریدی جو ایفیشنٹ پلانٹس تھے وہ نہیں چلائے. گیس شارٹیجز بھی آنی ہے ونٹر میں. ٹھیک ہے جی فرنس آئل کے اوپر چلایا ڈیزل کے اوپر چلایا اربوں اور یعنی کئی 100 ارب پاکستان کے کنزیومر کی جیب سے نکالا ہے نالائکی کی وجہ سے کہ وقت پر ایل این جی نہیں خریدی. تو اب یہ جب بحران اکٹھے آئیں گے کہ آپ نے ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ اچھا جی روپے کی قیمت گرا دو شاید امپورٹ گھٹ جائے امپورٹ نہیں گرے گی. جب روپے کی قیمت گرائیں گے تیل مہنگا ہو جائے گا چیزیں مہنگی ہو جائیں گی گندم منگوانی پڑ جائے گی. کیا کیا جا سکتا ہے اس پہ لیے کوئی کچھ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں کہ ہم انتظار کرتے رہیں کہ بھلے صاحب ایک ہی ریلیف ہے اس حکومت کو جانا ہوگا ختم کریں بس بہت ہو گیا. یہ جو ریاض فتیانہ صاحب گنوا رہے ہیں راشن کارڈ آپ مجھے پیٹرول کا بتا دیں. پیٹرول یہ ریلیف دیں گے موٹر سائیکل کا رکشے والوں کا آج کا ہے وہ نہیں چل سکتا سر. یہ زیادہ کرپشن ہو گیا. پوچھو کیسے. آپ پیٹرول پمپ والا ہے وہ میں جاؤں گا کارڈ دکھاؤں گا غریب آدمی موٹر سائیکل دے گا وہ دن میں 100 لیٹر دے گا تو 4000 لکھوائے گا کہ میں نے یہ اس پہ دیا. اس کے پیسے کس نے دینے حکومت نے دینے. پیٹرول پمپ کس کے ہوں گے اس میں بہت ساری گپلے ہوں گے. تو یہ تو ناممکن. آپ 8ویں پاکستان ہے آج اب 74 سال بعد ہم پھر وہی 1974 کی فارمولے نمبر 1 بات ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ جو کل کا میں نے سروے کیا آپ کو معاشی سروے کے بارے میں بتایا ان کے اوپر تھوڑا سا ان کو سر جوڑ کے کرنا چاہیے. آج ان کے غالباً ایک سینیٹر نے ریزائن کر دی شاید وزیر خزانہ کو سینیٹر بنا کے وفاقی وزیر بنا رہے. ایوب افریدی نے غالباً استعفیٰ دیا کوئی نیوز چلی تھی. تو سوال یہ کہ جب 53% کل کے سروے کے مطابق ان کے اوپر لوگوں نے کہ غلط سم پہ جا رہے تو اس غلط اس کو بھی آپ چھوڑیے کہ یہ وہی وزیر خزانہ تھا جب پیپلز پارٹی کے دور میں تو آپ کہتے تھے کرپٹ ہے. یہ وہی وزیر خزانہ ہے جو اپنی وزارت حلف اٹھانے سے کچھ دن پہلے اس نے کہا کہ موجودہ حکومت جو ہے اس کی معاشی پالیسی تباہ. یہ اسی وزیر خزانہ نے کہا میڈیا پہ ساری کلپ موجود جن کی پینڈورا لیکس میں 4 کمپنیاں نکلی ہیں. جی کمپنی ہے. اچھا پھر وہی میں سیرت نبی کانفرنس پرسوں دیکھ رہا تھا عمران نیازی صاحب کو. آپ یقین کریں گے وہاں اتنے مقدس پروگرام میں بھی اس نے اپوزیشن کو نہیں چھوڑا اور اپوزیشن کو چھوڑنے کے ساتھ ساتھ وہ اخلاقیات کی اور اصول کے درس دے رہے تھے. پتہ چلا خود وزیر خزانہ وہی ہے. آپ درس دے رہے تھے. آپ کہہ رہے تھے نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ اسٹیپ ڈاؤن کرے وہ کلیئر ہو جائے تو واپس آ جائے. تو کیا وزیر خزانہ کو سینیٹر بننے کے بجائے اس کو فتیانہ صاحب سے کلوزنگ لے لیں بالکل اینڈ پہ آ گئے ہیں. کچھ لوگوں کو تسلی بھی دینا چاہیے کہ ہم یہ کام اچھا کرنے جا رہے ہیں آپ کی زندگیوں میں آسانی آئے گی. میرا خیال ہے کہ عوام کا اعتماد ہم پہ موجود ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا وزیر اعظم کرپٹ نہیں ہے قوم کا پیار رکھتا ہے اور ناموس رسالت کا بہت بڑا سپاہی ہے اور وہ اس ملک کو آگے لے کر بڑھنا چاہتا ہے. دوسرا یہ کہ ہم آگے چل کے پروڈکشن بڑھانے کے لیے اور انسینٹیوز اور مراعات اور سہولتیں کاشتکار کو دینے جا رہے ہیں اور ان کے لیے ہم نے مارک اپ بینک کا بھی 18 سے کم کر کے 3% کر دیا ہے. 3% بلا سود قرضے بھی دے رہے ہیں. ان کو کسان کارڈ سے سبسڈی ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہونا شروع ہو چکی ہے. اسی طرح ہم جو درمیانہ طبقہ ہے ان کو پروموٹ کرنا. اخبارات میں ایک بیان آیا کرتا تھا وزیر اعظم اور ہم پڑھ کے سارے نیوز روم میں ہنسا کرتے تھے. وہ آپ کی باتوں سے تھوڑا سا یاد دہانی بالکل اینڈ پہ ہم نے عوام کی زندگیوں میں بہتری لانے کا تہیا کر رکھا ہے. تو میں کہتا تھا یار ان کو روکتا کون ہے کرنے سے. وزیر اعظم میں پرائم منسٹر کرے تہیا کر رکھا ہے. آپ نے بھی تہیا کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کرے وہ اقدامات شروع ہو چکے ہیں. ریاض فتیانہ صاحب خرم دستگیر خان قادر مندوخیل صاحب سب کا شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے. خدا حافظ.